اگر ہم دین کے طریقے سے چلے, ہمارا جو رہن سہن ہر چیز شادی بیاہ بھی اگر ہم اس طریقے سے کریں تو نہ ہمیں کوئی ٹینشن ہوگی نہ کچھ ہو, انشاءاللہ ہم 4 شادیاں بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. السلام علیکم, میں ہوں راہیل احمد خان اور میں ہوں محمد وقاص, اور آپ دیکھ رہے ہیں راہیل اینڈ وقاص ریئیکشن. سو گائز, ہم امید کرتے ہیں جیسے ہم پرفیکٹ ہیں آپ بھی انشاءاللہ ضرور ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور پرفیکٹ ہوں گی. سو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بہترین اور زبردست اور مزیدار قسم کی ویڈیو لے کر آئے ہیں مفتی صاحب کی. راہیل بھائی کون سی ویڈیو ہے یہ؟ ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب کی پہلی شادی جو ہے وہ کیسی ہوئی. پہلی شادی کیسی ہوئی ان کی. ماشاءاللہ ان کی تو تین شادیاں ہو چکی ہیں. میں بھی 3 شادیاں میں نے 4 سنا تھا یار. اچھا ہو سکتا ہے چوتھی بھی ہوگی, میں تو تیسری شادی میں مجھے کون سا بلایا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ ان کی 3-4 شادی ہو گئی, لیکن یہ پہلی شادی کے بارے میں ان کا ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے, مزے کا ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا. تو ہم آج اس پر ریئیکشن کریں گے. آج اس پہ ریئیکشن کریں گے. آج جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں, آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ لازمی کرنا ہے اور کمنٹ لازمی کر کے بتانا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, تاکہ ہم دوبارہ آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو بناتے جائیں اور مزے لیتے جائیں. ٹھیک, تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. یہ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شادی بھی ایسے ہی آرام سے ہوئی. میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ مجھے رشتہ آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اوکے کر دیا. تو وہ لوگ پنڈی میں تھے, تو جب اوکے کر دیا تو پنڈی میں تھے, ٹھیک ہے نا, تو شادی کیسے ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ تو پنڈی میں تھے تو شادی کیسے ہوگی. تو اتنا تکلف تو کرنا پڑا کہ مجھے پنڈی جانا. تو میری والدہ چلے گئی پنڈی میرے ساتھ, اور میرے بھائی بھاولپور میں تھے, بھائی اور بھابھی وہ بھاولپور سے ہی پہنچ گئے وہاں پہ. میں والدہ کے ساتھ پنڈی پہنچ گیا. وہیں مسجد میں کسی مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا, ہم جہاز سے واپس آ گئے کراچی. میں, میری والدہ اور ہماری اہلیہ واپس آ گئے. یہ ہو گئی شادی ہماری. کوئی پٹاخہ بھی جو شبرات کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہوا. اچھا, جب شادی ہو گئے واپس آ گئے تو میں جمعرات کو بیان کیا کرتا تھا اپنی مسجد میں. تو وہ جمعرات کو میں پھر ناغا ہو گیا, کیونکہ میں اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. میرے کئی بیانات ناغے اپنی شادی کی وجہ سے ہوئے ماشاءاللہ ہوئی. لوگوں کے تو ناغے ہوتے ہیں نا, آج حضرت صاحب فلاں کی شادی میں گئے ہوئے ہیں. ہمارے جو ناغے ہوتے ہیں وہ اپنی شادی میں گیا ہوا, تو میں اس دفعہ بھی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. تو وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں, جمعرات میں ہم آئے بیان تھے نہیں. میں نے کہا میری شادی تھی. تو کہہ رہے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. سمپل سا پروگرام تھا. پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا کہاں گھومتا پھر میں, آپ بتاؤ. جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, سر میں سینگ آ جاتے. کیا کریں. کہہ رہے کچھ بھی نہیں یار, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئی ہماری. تو اب بتاؤ کوئی انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں یار. یہ کس قسم کی شادی ہے یار؟ ان کے مطابق یہ قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. ڈانٹ بھی ہوتا, گانے ہوتے ہیں, یہ بتا دوں آپ کو میں, مہندیاں ہوتی ہیں. یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں تو دھوم دھڑکا, پٹاخے, دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں. شادیاں کدھر ہوتی ہیں, شادی سارا ولیمے کا خرچہ نہیں ہے. ہم نے پھر میں نے ولیمہ کیا, وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا. وہ سادگی سے کیا, وہ بھی کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں تھا. تو وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لو. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہے ہیں یار یہ کس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھوڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, 1-5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلا گلا ہوا. تو ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو کسی مولوی کے پاس بیٹھو, تمہیں بتائے گا بھائی سادگی میں جو فائدے ہیں صحیح بات ہے, کوئی عیاشیوں میں نہیں ہے.
تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی وہ, اب دوبارہ ختم, کیونکہ اس میں اتنا برباد ہو گئے تھے نا آپ اس میں. اور وہ 2-3 دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, دھوم دھڑکا ہو گیا. اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں, پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نہ خواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ افیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے یہ نہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا, یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. یہ بات ہے, کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا, اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے, نہ وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہوتا ہے ایسا بے شک. پھر وہ جو جذبے ہیں نا, بھائی جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا, اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی, یار اس کی حفاظت کرنی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں میرے گھر میں, یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی, آپ اپنی لائف, میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں آ کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے, اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں, کہہ رہے کیا ہو گیا گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا, گانا سننے سے کیا ہو گیا, ڈانس کرنے سے. جو ڈانس ماس آج کل ہو رہے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائیڈ افیکٹ بہت ختم. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں, جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو, آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں, وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے, یہ چادر نہیں لیتی, تھوڑا سا ریزر ہو جاتی ہے کہ بھئی ابا آ رہے ہیں, تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو, تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے. بے شک, کیونکہ بے شک ایسی بات ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی جب حیا ختم ہو گئی ہے اس کے بعد کیا ہے, وہ مفتی صاحب والی بات, رنجشیں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بہن بھائی کے درمیان رنجشیں پیدا ہوں گی. پھر خدا نہ خواستہ بہن کی شادی جب ہونے کے بعد اس کو کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو بھائی بیچ میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ دونوں کا بیچ میں اتنا وہ اختلاف آ چکا ہے نا کہ بھائی کہے گا یار تم جانو تمہارا کام جانے. ہم نے تم سے دوری اختیار کر لی, ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکال دیا. تم ہمارے یہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے, ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں. ایک تو یہی ہو جائے گا. اور ان کی جو بات ہے کہ سادگی سے شادی کرنا, یہ ہم نے اپنے لیے خود ہی یہ خرچے بڑھا کے مشکل کر دیا. آپ کہتے ہیں جی ابھی شادی کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے, مہنگائی ہے. تو مہنگائی کیوں نہیں, جب کہا گیا کہ اسلام کے مطابق کریں آپ کی ہر خوشی آپ کو ملے گی. تو آپ اگر اسلام کے طریقے سے چلو گے تو آپ کا جہاں پہ 5 لاکھ 6 لاکھ لگتے ہیں وہاں پہ آپ کا 1 لاکھ لگ جائے گا. یار 1 لاکھ سے بھی کم لگے گا, بہت کم لگے گا. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے اوپر کے جو خرچے, مہمان اتنے مہمان, تو ان کو کھانا کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ مفتی صاحب والی بات کہ اگر اس طرح سے اگر شادی کرو گے تو وہ آپ کی پہلی شادی ہوگی اور آخری شادی ہوگی. ہم اس لیے مصیبتوں میں وہ گر چکے ہیں نا کہ کیونکہ ہم نے جو غیر ہیں ان کے ہم نے طریقے اپنا لیے. تو اگر ہم دین کے طریقے سے چلے, ہمارا جو رہن سہن ہر چیز, شادی بیاہ بھی اگر ہم اس طریقے سے کریں تو نہ ہمیں کوئی ٹینشن ہوگی نہ کچھ ہو. انشاءاللہ ہم 4 شادیاں بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بہت تیز ہو رہا ہے, بہت تیز ہو رہا سال. اب دیکھو مفتی صاحب نے اگر سادگی سے, کتنی سادگی سے شادی کی ہے, تو وہ ان کی پہلی شادی تھی,
صحیح ہے, آخری نہیں تھی, تو انہوں نے اس کے بعد ہی شادیاں کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ کیونکہ ان کے بجٹ میں ہے. بجٹ میں جب آپ اتنی دھوم دھام سے شادی کرو گے نا تو وہ آپ کے بجٹ سے باہر نکل جائے گی, تو وہ آپ کی ایک ہی شادی ہوگی, پھر اس کے بعد آپ بڑی خراب زندگی گزارو گے. اچھا, ایک اور چیز مفتی صاحب نے بڑی پیاری کہی ہے, گھروں میں دینی ماحول لانے سے ہمارے آج کل کی جنریشن جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ترقی ہماری رک جائے گی, جو کہ بالکل بھی نہیں ہے. ترقی اس سے نہیں رکتی ہے, ترقی رکتی ہے آپ کی اپنی سوچ سے. جتنی آپ کی سوچ ہوگی نا اس کے مطابق آپ ترقی کرو گے. تو گھر میں دینی ماحول لانے سے آپ کی ترقی مزید بڑھے گی. جیسے کہ آپ کو ایک مثال دوں, اگر آپ تبلیغی جماعتوں میں دیکھیں, آپ کو بڑے بڑے انجینئرز ملیں گے, بڑے بڑے ڈاکٹرز ملیں گے, واقعی ملتے ہیں, ایسے بزنس مین ملیں گے. وہ کہاں سے آئے ہیں؟ علماء کرام کو دیکھیں, علماء کرام صرف عالم نہیں ہوتے ہیں, ان میں بھی انجینئرز ہیں, ان میں بھی ڈاکٹرز ہیں, ان میں بھی جو ہے تو وہ کامیابی صرف یہ نہیں ہے آپ ڈاکٹر بن جاؤ, آپ انجینئر بن جاؤ. کامیابی جو اصل کامیابی ہے وہ تو یہ لوگ ہیں, ہمارے مفتی ہیں, ہمارے عالم ہیں, جو یہ کامیاب ہو چکے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر ہم ان کے کہنے پہ چلتے رہے جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہمارے اسلام میں, تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے نصیب میں ضرور ہوگی انشاءاللہ. اور اگر ہم غیر کے طریقے سے چلیں گے تو تب تو ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا کہ تم تو ناکام ہو, دنیا آپ کی ہے. تو بس آگے ویڈیو دیکھتے ہیں. آگے مفتی صاحب کا تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں, وہ زیادہ اچھی طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, ایم بی اے بھی کرو, بی بی اے بھی کرو, یہ ساری ایڈوانس ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. دیکھ لیں, حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. بے شک سمجھ رہے ہیں نا, وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابا سمجھ رہے تھے کہ بچی کہاں گئی بھی ہے, یونیورسٹی گئی چلے جاتے ہیں, فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے, وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے, پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے. سبحان اللہ. 2 سال پہلے میرے شاگرد بھی ہوں, میں ان سے ملا ہوں, میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں. تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خامخواہ میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی, انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا. صحیح ہے. جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی, سود جو ہے نا, سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں, فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب, ان سب پہ ایک سبب ہے نا سود, وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے وہ. ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے, اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی, اور تنزل کی طرف. اچھا, یہ سودی نظام کے بارے میں ایک اور بات کہ یعنی سود تو یہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو 1000 دیا تو اس سے 2000 روپے لو, ٹھیک ہے, تو چاہیے تو یہ کہ اس سے ترقی ہو, مزید پیسہ آ رہا ہے نا, لیکن کیا ہے کہ حرام ہے تو اس میں برکت نہیں ہے. تو جو مفتی صاحب کی جو بات ہے نا اس کا یہ مطلب ہے, یعنی کما تو رہے ہیں, وہ سود تو لے رہے ہیں, بہت سارا دھڑا دھڑ لے رہے ہیں, ہر ایک ملک سے لے رہے ہیں, لیکن اس میں برکت نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے دوسرے نظام بنائے ہوئے, اسباب بنائے ہوئے ہیں کمائی کے اور طرف سے کما رہے ہیں. کرنسی دیکھ لو نا, 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو, یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو, اور آج دیکھو, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو, یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا
نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی یہ لائف میں بورنگ, جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا ایسی بورنگ لائف, تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں. جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, جو اس چیز کو سمجھ جائیے اس کو پتہ چلتا ہے. جیسے چرسی کو, ہیروئن کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے, بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد نہیں ہوتا, پھر ختم, پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو ختم ہو چکی ہے آج تو. ماشاءاللہ مفتی صاحب کا جو بیان تھا بہت بہترین باتیں انہوں نے آج ہمیں سکھائی ہیں, ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمیں بہت فائدہ بھی ہوگا. تو بس وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے جو ہمارا اتنا بہترین مذہب ہے اگر ہم اس پہ چلنے لگ پڑے تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی. پوری عمر ہمارے جتنا بھی ٹائم ہمارا چل رہا ہے, جتنا گزر چکے, پورا کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. جتنے ہمارے گناہ جو سب معاف ہو جائیں گے, اور یہ بھی جو ہمارا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی. تو راہیل بھائی, یار غیروں نے ہمارے طریقے اپنائے ہوئے ہیں. اب دیکھو ہمارے اپنائے جھوٹ بولنا منع ہے, بری بات ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے. ہم لوگ بولتے ہیں. اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مسلمان تھا, وہ کنی مطلب گوروں کے گھر میں جو ہے نا وہ رہائش پذیر تھا کہیں پہ, وہ ہاسٹل کے طور پہ وہاں پہ ان کے گھر میں رہ رہا تھا. تو ہوا ایسا کہ وہ جو ماں باپ تھے وہ باہر چلے گئے کہیں گھومنے کے لیے جو بھی کام سے, تو بچہ اس لڑکے کے ساتھ ہی گھر پہ ہی تھا. تو بچے سے گلاس ٹوٹ گیا, شیشے کا گلاس تھا وہ ٹوٹ گیا. اس لڑکے نے اس سے کہا کہ وہ آئیں تو تم کچھ نہیں بولنا, میں بولوں گا کہ مجھ سے ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. ماں باپ جب گھر آئے تو انہوں نے, اس لڑکے نے کہا کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے, تو بچے نے فوراً بولا کہ نہیں یہ مجھ سے ٹوٹا تھا. انہوں نے اس لڑکے کو جو مسلمان تھا اس کو گھر سے نکال دیا کہ آپ ہمارے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو. تو یعنی غیروں نے ہمارے طریقے اپنائے ہوئے, جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ غیر کر رہے ہیں, وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں. تو ہم اپنا مذہب جتنے مضبوطی سے پکڑیں گے نا, ہم اتنے زیادہ ترقی کریں گے, اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے ہم. اور ہمیں ایک جو آخر پہ انہوں نے موسیقی کے بارے میں کہا ہے, یہ ہمیں بہت غلط بتایا جاتا ہے, ہماری جو نئی جنریشن سب کو غلط بتایا جاتا ہے کہ روح کی غذا ہے. تو یہ غلط ہے, یہ روح کی غذا نہیں ہے, یہ نفس کی غذا ہے, جس کو نفس کو سکون ملتا ہے, روح کو غذا سکون نہیں ملتا اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں بہت غلط اس طرح بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ جو اگلا بیان ہوگا وہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے اس کو آپ کے سامنے لے کر آئیں. اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, کس طرح تھا, مزہ آیا آپ کو, تو یہ آپ ہمیں لازمی کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسی تھی اور کس طرح تھی. ریویو ہمیں لازمی دینا ہے ہمارے ریئیکشن پر, کیونکہ ہم نے ہمارے ویوز ماشاءاللہ سے کافی اچھے آ رہے ہیں, ہمیں بہت پیار مل رہا ہے, ہمیں خوشی ہو رہی ہے. لیکن کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اچھا, ایک اور بات یہ کہ ماشاءاللہ انڈیا سے ہمیں بہت پیار آ رہا ہے, انڈیا سے ہمارے ویورز کافی اچھے سارے آ رہے ہیں. ہمیں یہ مفتی صاحب کی ویڈیو پر ہمیں کافی, ہماری لاسٹ جو ویڈیو تھی ویوز آئے, انڈیا سے آئے ہمیں, تو تھینک یو سو مچ. ہمارے سب ویورز کا بہت 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 شکریہ کہ وہ ہمیں اتنا پسند کرنے لگے ہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے لگے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے جائیں, اور ہم آپ کے لیے اسی طرح سے اچھی ویڈیوز لاتے جائیں گے انشاءاللہ. آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بس صحیح ہے, چل ویڈیو کاٹ. تمہاری یہ موبائل گر چکا ہے. 42 0 0 کے بعد -1 -2 -3 -4 -5 کتے ریڈی تھا میں. گو السلام. نہیں, گو کے بعد کم سے کم 2 سیکنڈ کا گیپ دے. میں ہوں رحمان خان اور میں ہوں محمد وقاص.